یونیورسٹی کا آڈیٹوریم کھچا کھچ بڑا ہوا تھا، رنگ برنگے آنچلوں کی بہار، چیمگئیوں کی بنبناہٹ، کچھ ہنسی کی آوازیں پورے ہال میں پھیلی تھیں۔ اسٹیج کے پچھلی دیوار پر ایک بڑا سا پاکستان کا جھنڈا آویزاں تھا۔ اسٹیج پر 7 کرسیاں نیم دائرے میں ایک سائڈ پر رکھی تھیں۔ ان کرسیوں کے سامنے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سائڈ پر ایک کمیٹی بیٹھے گی اور سامنے کرسی پر کوئی ملزم۔ چند ہی لمحوں میں وہاں 3 پروفیسرز یونی کے اور 2 افراد کسی NGOs کے نمائندے، ایک DCO جو آج کے چیف گیسٹ بھی تھے اور ایک مذہبی رہنما آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ سب ہال میں انٹر ہوئے، پورے ہال میں ایک بار تو خاموشی سی چھا گئی تھی۔ ہال میں کرسیوں کو 2 اطراف میں لگایا گیا تھا، ایک طرف لڑکیاں بیٹھی تھیں، درمیان میں راستہ اور دوسری طرف لڑکے بیٹھے تھے۔ آئزہ نے فرنٹ رو کی اس سیٹ پر قبضہ کیا جہاں سے سٹیج بالکل سامنے تھا۔ اس کے برعکس عمر درمیان میں ایک رو کے بالکل آخر میں ایک کونے میں بیٹھا تھا جہاں سے کسی لڑکی پر نظر نہ پڑے۔ اسے ان مباحثے میں حصہ لینے کا بس اتنا ہی شوق تھا کہ آتا سنتا اور چلا جاتا۔ تقریب کا آغاز تلاوت سے کیا گیا اور نعت پڑھی گئی۔ اس کے بعد سٹیج سیکریٹری مائک پر آئے اور کہنے لگے، اس تقریب کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ میں سے کچھ لوگوں کو چنا گیا ہے جو اپنا نام دیکھ چکے ہیں۔ ان سے یہاں موجود پینل سوالات اور بحث کرے گا۔ تو اس سلسلے میں پہلا جو نام ہے وہ مس راحیلہ فاروقی کا۔ مس راحیلہ فاروقی سے درخواست ہے وہ سٹیج پر تشریف لیں۔ فرنٹ رو میں بیٹھی ایک لڑکی اٹھی اور سٹیج پر جا کر اس ایک کرسی پر بیٹھ گئی جس کا رخ 7 کرسیوں کی طرف تھا۔ مباحثہ شروع ہو گیا۔ لڑکی میں کانفیڈنس تو تھا مگر اس کے جوابات اور بحث انہی پوائنٹس کے گرد گھومتی رہی جو عام طور پر مشہور تھے۔ مثلا جدید تعلیم کا نہ ہونا ایک رکاوٹ ہے، عورتوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ 15 منٹ گزرے تو راحیلہ کو ٹائم اوور ہو گیا اور اسے بتایا گیا تو وہ اٹھ کر اپنی کرسی پر اپنی سیٹ پر واپس چلے گی۔ نیکسٹ اناؤنسر نے اعلان کیا، ہمارے نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہیں محمد عمر فاروق، لاسٹ سیمیسٹر، ڈپارٹمنٹ آف اسلامیات۔ عمر اپنی جگہ سن ہو گیا، اس کے اندر طوفان سا اچھلنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی کھڑا نہ ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو اپنا نام نہیں دیا، نہ لکھوایا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اتنی دیر میں اناؤنسر نے دوسری مرتبہ اس کا نام پکارا۔ اس سے اگلی رو میں اس کا ایک کلاس میٹ بیٹھا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، سر یہ یہاں ہے۔ آدھے حال کی نظریں عمر نے خود پر محسوس کی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ پلیز آپ سٹیج پر تشریف لے آئیں، اناؤنسر نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بے اختیار عمر اٹھ کر کھڑا ہوا اور سٹیج کی طرف چل تو رہا تھا مگر اس کی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم من کے ہو گئے ہیں۔ سٹیج پر پہنچ کر عمر نے کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر مائک اٹھا کر کہا، میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں، میں نے اپنا نام اس مباحثے کے لیے نہیں دیا تھا اور نہ کوئی اس کے لیے تیاری کی۔ میں تو اپنا نام سن کر حیران ہوں کہ میرا نام کیوں لیا گیا۔ عمر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مختصر سے فقرے ادا کیے۔ اس سے تو یہ تقریب اور بھی دلچسپ ہو جائے گی، ہمیں اور یہاں موجود ہر شخص کو وہ جاننے کا موقع ملے گا جو ایک عام انسان کے دل کی باتیں ہیں۔ برائے کرم بیٹھ جائیے، آپ بھی پاکستانی ہیں اور اس میں کوئی تقریر نہیں کرنی جس کے لیے آپ کو تیاری کی ضرورت ہو، صرف چند آسان سوالات کے جواب بس دینے ہیں۔ پروفیسر خالد نے مائک میں بولتے ہوئے کہا۔ عمر کو محسوس ہو گیا کہ ناچار اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑے گا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو دفتر اس کے ذہن میں بابا کی آواز گونجنے لگی، جب بھی کوئی مشکل آئے اپنے مددگار اللہ کو بلا لینا، وہ ضرور مدد کرے گا۔ یہ آواز سنائی دینی ہی تھی، فوراً عمر نے اول آخر درود شریف پڑھ کر 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا۔ اسے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ادھر پینل اپنا پہلا سوال کر رہا تھا، آپ کے حساب سے وہ کیا عوامل ہیں جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ پروفیسر جمیل نے پوچھا۔ سب کچھ، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ عمر کے منہ سے الفاظ پھسل گئے۔ مثلاً پروفیسر جمیل کا سوال،
پاکستان کا آئین، پاکستان کے قانون، پاکستان کا نظام تعلیم، پاکستان کا نظام معیشت، سب کا سب بگڑا ہوا ہے۔ عمر کا جواب: پہلی بار پورے حال میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کچھ پچھلی کرسیوں والے کھڑے ہو کر سٹیج کی طرف دیکھنے لگے، اور عائزہ کبیر، وہ تو بھول چکی تھی وہ کہاں ہے، کیوں ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس والہانہ انداز میں عمر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نظریں والہانہ عمر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہی ہیں، عمر کے ماتھے پر پڑی شکنیں گن رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ ڈی سی او کو ناگواری سے سوال۔ جی ہاں، اچھی طرح، لاپرواہی سے عمر کا جواب۔ پاکستان کے آئین میں کیا خرابی ہے؟ ایک این جی او کے نمائندے سرمت کا سوال۔ پہلے ایک سوال میرا اسی حوالے سے کہ یہ آئین کس نے بنایا تھا؟ عمر کے جواب کی بجائے سوال۔ یہ آئین 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے بنایا تھا۔ پروفیسر جمیل کا جواب: جب یہ طے ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلام کو یہاں کا مذہب قرار دے دیا گیا، تو یہ مغرب زدہ آئین کیوں لاگو کیا گیا تھا؟ کیا ہمارے پاس آئین قرآن نہیں تھا؟ کیا ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایز اے لیڈر رول والا آئین نہیں تھا؟ یا تو یہ بتا دیجیے کہ اس آئین قرآن میں یہ تو کوتاہیاں یا کمیاں تھیں، یا 1973 کا آئین بنانے والے زیادہ ذہین تھے۔ اس آئین سے بہتر آئین ہمارے پاس تھا، جسے ٹھکرا کر یہ مغرب کا جمہوریت زدہ آئین ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ آرٹیکل 2 کے یہ الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم میں مطلق ہے۔ اس نے جمہور کے ذریعے مملکت پاکستان کا جو اختیار سونپا ہے وہ اس کا مقرر حدود کے اندر مقدس امانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ شک تو شامل کر دی گئی، مگر اس پر عمل کہاں ہے؟ عمر کا ترخ کا جواب: ایک خاموشی سے پورے حال پر چھا گئی۔ سوالات کرنے والی کمیٹی بھی پہلو بدلنے لگی۔ جواب ایسا تھا کہ کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ نہ تو یہ کہہ سکتا تھا کوئی کہ آئین قرآن میں یہ خامی تھی، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ 1973 کا آئین بنانے والے زیادہ ذہین تھے۔ پاکستان کے قوانین میں کیا خرابی ہے؟ پروفیسر اطہر کا سوال۔ خرابیاں ہی خرابیاں۔ جب کہہ دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، تو پھر یہ قانون کیسے اور کیوں ہیں؟ ان قوانین کے تحت انصاف لینے میں نسلوں کو تھانے کے چہروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ پھانسی پر جھول جانے کے بعد فیصلہ آتا ہے ملزم بے قصور تھا۔ وکیلوں کی کمائی ہی جھوٹ پر ہوتی ہے۔ اگر ان کا فریق حق پر بھی ہو تو انہیں سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اسلام کا نظام بہترین نظام تھا، جہاں گاؤں کا قاضی، پھر شہر کا قاضی، پھر ملک کا قاضی۔ سائل اپنے گاؤں، اپنے علاقے کے قاضی کے پاس رات کو بھی آتا تو قاضی اس کی بات سننے کا پابند تھا۔ نہ جج کی چھٹی کا مسئلہ، نہ وکیلوں کی فیس کا مسئلہ، نہ چکر کاٹنے کا مسئلہ، نہ تاریخوں کا مسئلہ۔ عمر کا اطمینان سے جواب۔ پیچھے بیٹھا آدھا حال اب اٹھ کر عمر کو واضح دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسا اب ممکن نہیں، کیونکہ پروفیسر جمیل کا سوال جاری تھا، مگر عمر نے سوال کاٹ کر جواب دیا۔ ایسا ممکن ہے، بے شک سعودی قوانین پر اب اپنی وقت کھو رہے ہیں، مگر یہی قوانین وہاں موجود ہیں جن کی وجہ امن ہے۔ اگر یونین کی سطح پر چیئرمین بنائے جا سکتے ہیں تو قاضی بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ہر حکومت کا بہت سا سرمایہ جو عدالتوں کے چہروں میں لگتا ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ ڈی سی او غور سے عمر کو دیکھنے لگا۔ اور پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا خرابیاں ہیں؟ اور کوئی سوال نہ مل پائے تو ایک اور این جی او کے نمائندے جبران نے پوچھا۔ جب انسان کوئی راہ چنتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پہلے کون سے لوگ تھے اور کس راہ پر چل کر کامیاب ہوئے۔ میں ایسے لوگوں کی مثال دیتا ہوں اور ان کا نظام تعلیم بتا دیتا ہوں۔ فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا کہ نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے تھا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو ایرو، ابن سینا کو ایونا اور ابن الہیثم کو الہیزن کہنا شروع کیا تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصرہ کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر بنی تھی۔
کاغذ کی صنعت کو اوج کمال پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہیں۔ شاطبہ بلاد اندلس میں سے ایک شہر ہے۔ چھپائی کی مشین اور مطابعہ کے پہلے موجد مسلمان سائنسدان ہیں۔ دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بہت پہلے ابن النفیس نے نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الزرہاوی نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب جنہوں نے تپدق یعنی کہ ٹی بی کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ عمر خیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، علم المیقات، ٹائم کیمپنگ اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلمان سائنسدانوں نے فراہم کی۔ رائٹ برادران کو ہوائی جہاز کو موجد مانا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا تھا۔ وہ کافی دیر ہوا میں اڑتا رہا، مگر اس کے ہوائی جہاز میں لینڈنگ کے لیے دم والی ٹیکنیک کی کمی تھی، جس کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران وہ گر کر ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھا تھا، مگر اس نے اپنے شاگرد کو دم کے اصول کو یاد رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ اب آتے ہیں ان کے نظام تعلیم کی طرف۔ تو اس دور میں التعلیق یعنی ٹیچرز ہوتے تھے جو بچوں کی ابتدائی تعلیم گھروں پر جا کر دیتے تھے۔ اس کے بعد مدرسے تھے جو حکومت کی تنخواہوں پر نہیں چلتے تھے۔ ان مدرسوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ اب نہ تو وہ ٹیچرز رہے نہ وہ مدرسے، اب سکولز ہیں، کالجز، یونیورسٹیاں ہیں جو بس پیسہ کمانے کے لیے ایک کاروبار بن چکا ہے۔ عموماً کا انتہائی تفصیل سے جواب۔ اب لاسٹ میں یہ بھی بتا دیں نظام معیشت میں کیا برائی ہے۔ ڈیسیو کا دلچسپی سے سوال۔ سود۔ جی ہاں، سود۔ ہماری معیشت کی بنیاد ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑ کر رکھی گئی، تو کامیاب کیسے ہوتی؟ لین دین میں سود ہی تو ترقی نہیں سود ہی کی وجہ سے تو ترقی نہیں ہو سکتی، تباہی ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب مکس ٹیکس وصول کرنے والا یعنی کہ صاحب مکس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد ابن داؤد۔ اور پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ٹیکس پر ٹیکس لگا کر IMF کا سود ادا کر رہی ہے۔ خنزیر پر تکبیر پڑھ کر چھری پھیرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ جب یہ فرما دیا گیا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ ہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ محترم چیف گیسٹ صاحب، عمر کا جواب۔ اتنی دقیانوسی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہی پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ یہ ماڈرن ورلڈ ہے، پوری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے۔ ہم اس نظام کے بنا نہیں چل سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ NGO کے نمائندے جبران کا تیزی اور تلخی سے وار۔ جاپان بھی بڑا دقیانوس ہے، جہاں 1990 سے زیرو شرح سود اور منفی شرح سود کی پالیسی چل رہی ہے۔ زیرو شرح سود کا مطلب یہ کہ اگر کوئی قرض لے گا بینک سے تو اسے کوئی سود نہیں دینا پڑے گا، اور منفی شرح سود کا مطلب ہے اگر کوئی بینک میں اپنی رقم رکھواتا ہے تو اسے بینک والوں کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے، بینک والوں کی سروسز اور اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے۔ جاپان بھی بڑا دقیانوس ہے، مگر پھر بھی نہ جانے اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے۔ چلو میں دقیانوس ہوں، جا کر گوگل پر سرچ کر لیں میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح۔ عمر کا جوابی وار اور طنز۔ جبران بغلیں جھانکنے لگا۔ اس پالیسی پر ڈنمارک کی مرکزی بینک نے 2012 سے عمل شروع کر دیا ہے۔ یورپین سینٹرل بینک نے 2014 سے، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ نے 2015 سے، برطانیہ، روس وغیرہ وغیرہ بعض دوسرے ممالک کووڈ-19 کے بحران میں اس پالیسی کو اختیار کر رہے ہیں۔ اوہ یاد آیا، کچھ عرصہ پہلے تو امریکہ نے بھی اس پالیسی پر عمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے شرح سود میں کمی بھی کی ہے اور اسے زیرو تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی یاد آیا، پاکستان اسٹیٹ بینک نے بھی
بھیڑ چال دیکھتے ہوئے شرح سود میں کمی کی ہے۔ عمر نے کہہ کر لگایا اور کہنے لگا، جس بات کو اسلام نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا، تجربات کے بعد، نقصانات کے بعد، دنیا مجبور ہو کر اسی طرف آنے پر مجبور ہو رہی ہے، اور پاکستان کے لیے ویسے تو بہت مشکل ہے زیرو اور منفی شرح سود پالیسی پر عمل کرنا، لیکن اگر امریکہ برطانیہ نے ایسا کیا تو ان کے پیچھے پیچھے انہوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو پاکستان پسند نہیں؟ ڈی سی او نے پوچھا۔ میں نے کب ایسا کہا؟ لیکن میرے اس ملک کے ساتھ جو غلط کیا جا رہا ہے میں اسے غلط کہوں گا، درست نہیں۔ اور رہی پاکستان سے محبت کی بات، تو دنیا کی تاریخ میں صرف 2 ایسی جگہیں جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ جس کا مطلب پاک جگہ، ایک پاکستان جس کا مطلب بھی پاک جگہ۔ پاکستان 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا۔ دنیا کے لیے سب اتفاق ہو سکتا ہے، مگر میرے لیے یہ میرے رب کا اشارہ ہے کہ پاکستان سے اسلام کا کوئی بڑا کام لیا جائے گا۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا، میرے 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر عمر اٹھا اور واپس اپنی سیٹ کی طرف چلنے لگا۔ منتظم نے چونک کر گھڑی کو دیکھا، وہ بھول چکا تھا کہ مباحثہ ہو رہا ہے اور ایک ٹائم لیمٹ مقرر ہے۔ عمر اکیلا نہیں کھڑا ہوا، اس کے کھڑے ہوتے ہی پورا ہال کھڑا ہو چکا تھا، اور تالیوں کی زبردست گونج اور تحسین کے ایسے نعرے بلند ہوئے کہ ایسا لگا جیسے ہال کی چھت ہی اڑ جائے گی۔ وہ خاموشی پسند خاموش سا لڑکا جب بولا تو پروفیسر تک کو سب کچھ بھولا گیا۔ اس کی باتوں سے عائزہ کو لگا جیسے وہ سیاست دان بھی ہے، وہ قانون دان بھی ہے، وہ ماہر تعلیم بھی ہے، وہ ماہر معیشت بھی ہے، وہ ماہر مذہبی امور بھی ہے۔ پتہ نہیں اگر وقت ملتا تو وہ اور کیا کیا بن جاتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بس ایک سچا مسلمان اور مومن تھا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ عائزہ نے پاس سے گزرتے عمر کی خوشبو کو گہرا سانس لے کر اپنے اندر سمونے کی کوشش کی۔ اسے بے اختیار اپنی پسند پر فخر ہونے لگا تھا۔ وہ دن تھا جس دن عمر پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گیا تھا۔ قاسم اپنے ابو سیٹھ علیم اور نعمان کے ساتھ بیٹھا تھا جب وہ بھیانک فون کال آئی۔ سیٹھ علیم کے نمبر پر کال آئی۔ انہوں نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے کرخت اور سرد آواز سنائی دی، تمہاری طرف سے کچھ راز لیک ہوئے ہیں، رپورٹ دو۔ سیٹھ علیم اور قاسم اس کی آواز کو پہچانتے تھے، وہ ان کے کسی بڑے کی آواز تھی جن کی ایما پر وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ سیٹھ علیم نے مختصر طور پر سارے احوال بیان کر دیے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کل تک اس سارے معاملے کو ختم کر کے فائنل رپورٹ پیش کر دی جائے گی، بس کل تک کی مہلت دے دی جائے۔ دوسری طرف سے بس اوکے کہا گیا اور کال منقطع کر دی گئی۔ سیٹھ علیم ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے کہنے لگا، اوپر والوں کو بھی پتہ لگ چکا ہے، یہ اب ہماری جانوں کا مسئلہ بن چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا قاسم، تم جو چاہے کرو اس لڑکی کے ساتھ، مگر مجھے ہر بات کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ جتنا چاہے پیسہ خرچ کرو، جتنے مرضی بندے استعمال کرو، بس کل تک یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے پتا ہے مجھے یہ معاملہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگلے دن حیدر بڑے جوش سے اٹھا، اسے یہی تھا کہ اب اس کی ٹریننگ ان دونوں کے ساتھ ہوگی، مگر اس سے وہ دونوں کہیں نظر نہ آئے۔ تو اس نے ماسٹر سے پوچھ لیا، لیکن ماسٹر کا جواب سن کر اسے بہت مایوسی ہوئی۔ ماسٹر نے کہا ان کا ٹریننگ کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں دوسرے مرحلے کے لیے دوسری جگہ بھیج دیا گیا ہے، اور تمہارا تو پہلا مرحلہ بھی شروع ہوا ہے۔ وہ سارا دن حیدر نے بڑی ہی بے دلی سے ایکسرسائزز اور دوسرے اسباق لیے۔ ماسٹر نے بھی اس کی یہ بے دلی نوٹ کر لی۔ شام کو ماسٹر نے اس سے کہا، جتنی جلدی تم پہلا مرحلہ طے کرو گے اتنی جلدی تم ان کے ساتھ مل سکو گے۔ اس بات نے حیدر کے اندر پہرا بھر دیا اور وہ جی جان سے اپنے کام میں لگ گیا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ ماسٹر تو ماسٹر ہے، اسے خوب پتہ ہے کیسے بھینس کو چارے کا لالچ دے کر پیچھے لگانا ہے، کیسے جوش پیدا کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنا ہے۔